عمران سیریز ناول تاریخ بمر تحریر ایم ایرات آخری قسط۔ جب یہ سب تباہ ہوگا تو سمندر ناراض ہو جائے گا، اس لیے اپنے اسٹیمر کی رفتار تیز کر کے جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے دور نکل جاؤ۔ تم کامیاب واپس جا رہے ہو، دوست کا تحفہ یہی ہے اور یہی میری بات۔ تو میری جان، میری یہ عقیدت ان دو معصوم ننھے سفید ہاتھوں کے نام، جن کی فریاد اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، شاید اسی طرح میرے دل کی یہ پھانس نکل جائے۔ تمہارا دوست وانسو پاؤ۔ عمران کے اندر ہیجان برپا ہو گیا، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخا، صفدر رفتار بڑھاؤ۔ سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے عمران صاحب، رفتار بڑھاؤ ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن یہ آٹو اسٹیئر ہے، صفدر نے کہا۔ تم ہٹو، عمران نے کہا اور اسٹیمر کے اسٹیئرنگ پر آ گیا۔ پھر اس نے اس کا آٹومیٹک سسٹم توڑ دیا۔ سسٹم ٹوٹتے ہی اسٹیمر کو زوردار جھٹکا لگا اور پھر اس کی اسپیڈ انتہائی حد تک بڑھتی چلی گئی۔ ان سب کو خود کو سنبھالنے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لینا پڑا۔ ان کے سانس رکے جا رہے تھے، لیکن عمران کی نظریں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ بہت دور ہلکی ہلکی روشنیاں جلملا رہی تھیں جسے جگنو چمک رہے ہوں۔ عمران نے اسٹیمر کا رخ ان روشنیوں کی جانب کر دیا اور اسٹیمر کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی۔ اسے روکو، اسے کیا ہو گیا ہے، خاور نے چیختے ہوئے کہا اور عمران پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن عمران کا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور وہ دور جا گرا۔ اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ عمران کا لہجہ بے حد خوفناک تھا۔ جدید ترین بحری ہتھیاروں سے لیس انتہائی تجربے کار بحری جنگ کے ماہرین کی زیر نگرانی عظیم و شان بحری جہازوں کے 2 بحری بیڑے خفیہ مشن پر رواں دواں تھے۔ ان کے پاس پیشنک کے خیالی خاکے موجود تھے جسے انہیں تباہ کرنا تھا۔ دن رات میٹنگیں ہوئی تھی اور غرقاب جزیرے سے استعمال ہونے والے تمام ممکنہ ہتھیاروں سے نمٹنے کے انتظامات پر غور کیا گیا تھا۔ جہاز کے ہینگرز پر لڑاکا طیاروں کے اسکواڈ اور ہیلی کاپٹروں کے بیڑے مستعد تھے۔ ایک مؤثر جنگی حکمت عملی سوچ لی گئی تھی اور اس کے ہر پہلو کا جائزہ لے لیا گیا تھا۔ بہرحال ایک سنگین فضا کیمپ تھی۔ پاک ایشیا کے وائس ایڈمرل کو کمانڈر بنایا گیا تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ خیال تھا کہ پھیلی بیون کی سمندری حدود میں داخل ہونے سے قبل جاسوسی طیاروں سے سگنل موصول کیے جائیں گے اور مطلوبہ ٹھکانے کو گھیر کر اس پر چاروں طرف سے خوفناک حملہ کیا جائے گا۔ گہرائیوں کا تعین بھی کر لیا گیا۔ اس وقت رات کا تقریباً 1 بجا تھا اور بحری بیڑوں پر دن نکلا ہوا تھا۔ ڈیوٹی پر متعین افراد مستعدی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحری بیڑے ابھی اپنی منزل سے دور تھے کہ اچانک سمندر کی دیو ہیکل موجوں پر شعلوں کا طوفان نمودار ہوا۔ شعلوں کے بادل آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے اور سمندر میں طوفانی ہلچل نمودار ہوتی محسوس کی گئی۔ فوراً ہی ہوٹر آن کر دیے گئے اور سینکڑوں افراد جو ان جہازوں پر چوکنے تھے، کمانڈروں کے پینل نے ہنگامی صورتحال کے تحت جہازوں کو لنگر انداز کر دیا اور ریڈاروں اور طاقتور دوربینوں سے شعلوں کا جائزہ لینے لگے اور کمپیوٹر تجزیہ پیش کرنے لگا۔ ایک اسٹیمر طوفانی رفتار میں بحری بیڑوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس اسٹیمر پر چند افراد سوار ہیں۔ زیر سمندر دھماکہ ہوا ہے۔ آگ کے طوفان میں انسانی اجسام اور ٹھوس فولاد اور لکڑی کے ٹکڑے بھی ہیں۔ وہی جگہ جہاں غرقاب جزیرے کی نشاندہی کی گئی تھی، 100% وہی جگہ۔ یقیناً یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کارنامہ ہے، کمانڈر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے افراد، کیا انہوں نے دنیا کی بقا، لاکھوں انسانوں کی تباہی کو روکنے کے لیے
اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں۔ سب کے ذہنوں میں یہی سوال گردش کرنے لگا، ہو سکتا ہے کہ اسٹیمر میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے افراد ہوں۔ کمانڈر نے کہا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی بات سچ ہو گئی۔ اسٹیمر جیسے ہی بیری بیڑو کے قریب آیا تو کمانڈر کے حکم پر اسٹیمر کو ان افراد سمیت ایک بیڑے میں منتقل کر دیا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد شدید طوفانی تھپیڑوں سے خود کو بچا لیا گیا تھا۔ پھر بحری بیڑے مزید حفاظتی اقدامات کے بعد آگے بڑھنے لگے اور مطلوبہ ٹارگٹ پر پہنچ گئے۔ لاتعداد انسانی لاشیں جو غوطے خوری کے لباس میں لپٹی ہوئی تھیں سمندر کے بہت وسیع حصے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑی بڑی شہیتری دیواریں پانی پر بہہ رہی تھیں، لگتا تھا جیسے کوئی پورا شہر تباہ ہو گیا ہے۔ بحری بیڑے دور تک پھیل گئے، جہازوں نے متاثرہ علاقے میں حصار قائم کر لیا۔ اسٹیمر بحری بیڑوں کا عملہ غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس لاشوں کو اکٹھا کرنے لگا اور پھر بڑے بڑے غواص سمندر کی تہہ میں اتارے جانے لگے جو شعاعی اثرات سے محفوظ کر دیے گئے تھے، اور پھر سمندر کی تہہ میں فوٹوگرافی کی جانے لگی۔ پھر 24 گھنٹے کی کاوشوں نے ایک بھیانک رپورٹ پیش کر دی۔ پیشنک کے ٹکڑے حاصل ہو گئے تھے۔ غرقاب جزیرے میں خوفناک تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ لاتعداد انسانی لاشیں لوہے کے ٹکڑوں میں پھنسی ہوئی موجود تھیں، اور ایسی تباہی پھیلی تھی جسے دیکھ کر انسان ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ احسان اللہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک سپر سٹور میں خریداری کر رہے تھے کہ انہیں ایک چہرہ نظر آیا اور وہ دھک سے رہ گئے۔ انہیں ایک جانب گھورتے دیکھ کر ان کی چھوٹی بیٹی نے کہا، کیا بات ہے ڈیڈی؟ وہ احسان اللہ عجیب انداز میں بولے، پھر برق رفتاری سے اس نوجوان کی طرف بڑھ گئے جو شکل ہی سے بیوقوف نظر آ رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہی احسان اللہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران، ان کے لہجے میں جوش تھا۔ جی ہاں بنیان، مگر مجھے پسند نہیں، کوئی اچھی کوالٹی دکھائیے۔ عمران نے مڑے بغیر جواب دیا۔ تم عمران ہو نا؟ احسان اللہ نے دبے دبے لہجے میں کہا، جی میں بھی بنیان ہی تلاش میں ہوں۔ میں تم سے شرمندہ ہوں بیٹا، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ کیا صاف کروں؟ کیا تم اونچا سنتے ہو؟ احسان اللہ نے تیز لہجے میں کہا، جی میں نیچا سنتا ہوں۔ نیچا؟ جی ہاں، غریب آدمی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احسان اللہ کی بڑی بیٹی نے پوچھا۔ جاسم کلالی۔ الٹا بول گئے شاید تم، قاسم جلالی کہنا چاہتے ہو؟ اس لڑکی نے کہا۔ نہیں، جاسم کلالی۔ ابا جان نے الٹا کر دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کچھ وقت دو گے؟ احسان اللہ نے کہا، اور نوجوان نے جیب سے پرس نکال لیا اور پھر 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر احسان اللہ کو دیتے ہوئے کہا، اس وقت اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکوں گا۔ کیا ہم تمہیں شکل سے بیکاری لگ رہے ہیں؟ احسان اللہ کی بڑی بیٹی نے آنکھیں نکال کر بولی۔ او سوری، ترکاری کا پورشن ادھر ہے، عمران نے کہا اور ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ احسان اللہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ کون بدتمیز تھا یہ ڈیڈی؟ احسان اللہ کی چھوٹی بیٹی نے پوچھا۔ یہ احسان اللہ عجیب سے لہجے میں بولے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ گئے۔ ختم شد۔ معزز سامعین، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ مہربانی، یہ اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ سبسکرائب کریں پلیز۔